پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل کی گورننگ کونسل اجلاس میں اہم فیصلہ۔ فرنچائز اونرز اور نمائندوں نے بھی ویڈیو کال پر اجلاس میں شرکت کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے پی ایس ایل کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے معاملات احسن انداز میں چلانے میں مدد ملے گی۔ روزنامہ ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا کہ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ لیگ کا 10واں ایڈیشن مکمل ہوتے ہی موجودہ معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ فرنچائز کے معاہدوں کی تجدید سے قبل ایویویشن کے لیے جدید کمپنی کی خدمات لی جائیں گی۔ وہی کمپنی 2 نئی ٹیموں کی ممکنہ قیمت سے بھی آگاہ کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل کی گورننگ کونسل اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ فرنچائز اونرز اور نمائندوں نے بھی ویڈیو کال پر اجلاس میں شرکت کی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ آپ کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے پی ایس ایل کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے معاملات احسن انداز میں چلانے میں مدد ملے گی۔ روزنامہ ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ لیگ کا 10واں ایڈیشن مکمل ہوتے ہی موجودہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ایڈیٹر سپورٹس سلیم خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جو پی ایس ایل کی جو فرنچائز ہے کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ایک الگ کمپنی ہونی چاہیے پی ایس ایل کی جو پی سی بی کے معاملات سے الگ ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ پی سی بی کے جو آفیشلز ہیں وہ اضافی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ تاخیری حربے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کام نہیں کر پاتے جس طرح ان کو چاہیے۔ ایک الگ ٹیم ہوگی ہر شعبے کی تو پی ایس ایل کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ جو پہلے کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی کوششیں کی لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے تھے، لیکن محسن نقوی کیونکہ کافی با اختیار اور طاقتور شخصیت کے مالک ہے تو ان کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی پی ایس ایل گورننگ کونسل کی جو 23 منٹ تک جاری رہی، اس میں یہ بات سامنے آئی اور ان کو فرنچائز اونرز کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ آپ کی الگ کمپنی بنانے کا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سی ای او کے طور پر سلمان نصیر ویسے ہی آ چکے ہیں جو پہلے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے سی ڈبل تھے، اب وہ پی ایس ایل کے سی ای او ہیں۔ انہوں نے ہائرنگ بھی شروع کر دی ہے۔ ہر شعبے میں اسی طرح ہائرنگ کی جائے گی اور ایک الگ اس کو کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے گا اور الگ اس کے کام ہوا کریں گے پی سی بی سے۔ اسی کے ساتھ میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ 8 اپریل کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان ایک پشاور میں نمائشی میچ کھیلا جائے گا۔ 11 اپریل سے پی ایس ایل کا آغاز ہونا ہے، اس سے 3 دن پہلے، اور پھر جو اس کے بعد جو 11واں ایڈیشن ہوگا اس کے جو ہوسٹ وینیوز ہے اس میں بھی ارادہ ہے کہ یہ پشاور کو شامل کیا جائے گا۔ فرنچائز جو اس وقت موجودہ ہیں 6 ان کا 10 سالہ معاہدہ اس ایڈیشن کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو نئے معاہدے میں جو ان کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل انہیں کو حاصل ہے، جو کسی نے بھی نہیں ایسا کہ منع کیا اور سب نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ ٹیم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی 2 نئی ٹیمیں بھی بکنی ہیں 11ویں ایڈیشن کے لیے۔ تو یہ سب معاملات ایک کمپنی کو دی جائیں گے، ایک ریپیوٹیڈ کمپنی جو ایک ایویلیوشن کرے گی، جائزہ لے گی سب کا کہ بھائی کتنی ویلیو ہے، اضافہ ہوا ہے ہر فرنچائز کا یا نئی ٹیم کتنے میں فروخت ہونی چاہیے۔ تو توقع یہ ہے کہ 25% کم از کم جو فیس ہے تمام موجودہ فرنچائز کی وہ بڑھ جائے گی، اور جو نئی فرنچائز آنی ہے اس کے لیے 2 سے 2.5 ارب روپے کا پی سی بی ایک سوچ کے بیٹھا ہے کہ وہ فی فرنچائز اتنے میں فروخت کرے گا۔ اس وقت جو ملتان سلطان کی فرنچائز ہے اس کی سالانہ فیس 1 ارب 8 کروڑ روپے ہے، لیکن وہ لاسز میں جاری ہے۔ تو اب آگے اس کا دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے چلتی ہیں یہ۔ اور پی ایس ایل کے جو 10واں ایڈیشن ہے اس کے حوالے سے یہ بھی بات ہوئی میٹنگ میں کہ جو ٹی وی پروڈکشن ہے اس کے معیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے اور ایسا نہ لگے کہ ڈومیسٹک ایونٹ ہے، اس کو بالکل انٹرنیشنل ایونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے، جس طرح کسی انٹرنیشنل میچز میں کیمرے یوز ہوتے ہیں یا دوسری جو ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں بالکل اسی طرح سے انتظامات کیے جائیں۔ ویسے یوزولی پی ایس ایل کی جو پروڈکشن ہے وہ زبردست ہی ہوتی ہے اور اچھے میچز دیکھتے ہوئے ویسے ہی تجربہ ملتا ہے جیسے ہم کوئی بڑا میچ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا یا کسی اور ایونٹ کا، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ کل کی میٹنگ میں اہم باتیں ہوئی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، سلیم خالد ایڈیٹر سپورٹس ایکسپریس نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔